أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. برادران اسلام، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور عزیز بچوں، جمعہ کے اس خطبے میں اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور اس کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بعد آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی گئی. اسی آیت کریمہ کے حوالے سے ماہ شعبان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات عبادت کے سلسلے میں گفتگو کا ارادہ ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مولا مجھے حق اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ سبھی حضرات کو سننے، سمجھنے اور ہم سب کو عمل کی توفیق سے نوازے. حضرات، شعبان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور یہ مہینہ ان چند مہینوں میں سے ایک ہے کہ جن مہینوں میں ہمارے بہت سارے مسلمان بھائیوں نے اپنی طرف سے مخصوص طریقہ عبادت ایجاد کر رکھی. میں اس مختصر سے وقت میں آپ کو یہی بتانے کی کوشش کروں گا کہ شعبان کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات عبادت کیا رہے. اس مہینے میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم سب کے لیے اسوہ اور نمونہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں کون سی عبادتیں کس انداز میں کی. پہلے ہم بنیادی طور سے اس بات کو سمجھ لیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر کے اس دنیا میں تشریف لائے تھے، وہ دین مکمل کر کے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اسی طریقے سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 1 لاکھ سے زائد صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو مخاطب فرماتے ہوئے، جو صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجۃ الوداع کے اندر شریک تھے، ان کو مخاطب فرماتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا. ان کے سامنے ایک سوال رکھا، ان سے دریافت فرمایا کہ الا هل بلغت، کہ اللہ رب العالمین نے دین کی تبلیغ کی جو ذمہ داری دے کر کے مجھے بھیجی تھی اور اللہ رب العالمین نے جو مجھے حکم دیا تھا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. کہ اے رسول، آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے جو دین نازل کیا گیا ہے، جو دین اتارا گیا ہے، اس کو آپ اللہ کے بندوں تک پہنچا دیں. بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل، اگر آپ نے دین کی تبلیغ کا یہ فریضہ انجام نہیں دیا، فما بلغت رسالتہ، تو آپ نے اللہ کی رسالت اور اللہ کی پیغمبری کا حق آپ نے ادا نہیں کیا. واللہ یعصمک من الناس، آپ کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ رب العالمین آپ کی لوگوں سے حفاظت فرمائے گا.
اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن کی آیت نازل ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی ہر چھوٹی بڑی بات اللہ کے بندوں تک پہنچا دی. عبادات کے تعلق سے، عقائد کے تعلق سے، معاملات کے تعلق سے، اخلاقیات و سلوکیات کے تعلق سے، معیشت کے تعلق سے، کاروبار کے تعلق سے، معاملات کے تعلق سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی ہر چھوٹی بڑی بات بندوں تک پہنچا دی. یہاں تک کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں توحید کی حقیقت بتائی، شرک کے نقصانات سے لوگوں کو ڈرایا، وہیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چلنے پھرنے کے آداب بتائے، سونے جاگنے کے آداب بتائے، یہاں تک کہ قضائے حاجت پیشاب پائخانے کے آداب بھی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو بتا دیے. یہودیوں نے طنز بھی کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق بھی اڑایا اور مسلمانوں سے کہا بھی کہ تمہارا رسول کیسا ہے جو تمہیں چھوٹی چھوٹی باتیں بتاتا ہے، پیشاب پائخانے کے آداب تمہیں بتاتا ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے بڑے فخر سے اپنا سر اونچا کرتے ہوئے کہا کہ ہاں ہمیں فخر ہے کہ ہمارا نبی ہمیں چھوٹی چھوٹی باتیں بھی بتاتا ہے، ہمیں پیشاب پائخانے کے آداب بھی بتاتا ہے، سونے جاگنے کے طریقے بھی بتاتا ہے، چلنے پھرنے کا انداز بھی ہمارا نبی ہمیں بتاتا ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے بڑے فخر سے بات کی. میں عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی ہر چھوٹی بڑی بات اللہ کے بندوں تک پہنچا کر کے اس دنیا سے رخصت ہوئے اور حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا اپنے جانثار صحابہ سے کہ اے صحابہ تم مجھے بتاؤ کہ الا هل بلغت، کیا میں نے دین کی ساری باتیں تم تک پہنچا دی؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سوال کے جواب میں 1,24,000 سے زائد صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے بیک زبان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا، بلا قد بلغت وادیت ونصحت. بلا شبہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے دین کی ہر چھوٹی بڑی بات ہم تک پہنچا دی، آپ نے دین کی تبلیغ کا حق ادا کر دیا اور دین کی تبلیغ میں آپ نے خیر خواہی کا مظاہرہ فرمایا. بلا قد بلغت وادیت ونصحت. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی یہ شہادت اور گواہی سننے کے بعد اپنی انگشت شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی اور فرمایا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد. 3 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کو گواہ بنایا کہ اے اللہ یہ تیرے بندے، یہ صحابہ جن تک میں نے تیرا دین پہنچایا ہے، یہ اس بات کی شہادت اور گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے دین ان تک پہنچا دیا ہے. اے اللہ تو اس کے اوپر گواہ رہنا، اے اللہ تو اس کے اوپر گواہ رہنا، اے اللہ تو اس کے اوپر گواہ رہنا. معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی ساری باتیں اللہ کے بندوں تک بلا کم و کاست پہنچا دی ہیں. اب اس دین کے اندر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کی تکمیل کے بعد اس دنیا سے رخصت ہوئے تو اس کے بعد اب اس دین کے اندر نہ کسی اضافے کی گنجائش ہے اور نہ کسی کو اس بات کا حق ہے کہ اس دین کی کوئی بات دین سے خارج کر دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو دے کر کے گئے تھے وہ کامل اور مکمل دین تھا. اس دین کے اندر کسی حذف و اضافہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے.
نہ اس کے اندر کوئی زیادتی کی جا سکتی ہے اور نہ اس دین کے اندر کسی کمی کی کوئی گنجائش نکلتی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے جاتے یہ بات بھی فرما دی تھی اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے سامنے یہ مسئلہ بالکل واضح کر دیا تھا کہ انی قد ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنھا الا ہالک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں تمہیں بہت روشن شاہراہ پر چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، کسی پگڈنڈی پر چھوڑ کر کے نہیں جا رہا ہوں، کسی ٹیڑھے میڑھے راستے پر چھوڑ کر کے نہیں جا رہا ہوں، میں ایک شاہراہ پر چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، مین روڈ پر چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، اور یہ مین روڈ بھی ایسی ویسی نہیں ہے بلکہ یہ شاہراہ بالکل روشن ہے۔ علی المحجۃ البیضاء لیلھا کنہارھا، اس شاہراہ کی راتیں بھی اتنی ہی تابناک ہیں، اتنی ہی روشن ہیں جتنا اس کا دن ہے، یعنی اس کے اندر کوئی کمی اور کوتاہی نہیں رہ گئی ہے، اور لا یزیغ عنھا الا ہالک۔ اتنی روشن شاہراہ پر میں تمہیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، اس کو اگر اختیار کر لو، ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلہ۔ یہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ صراط مستقیم، یہ محجۃ بیضاء، یہ روشن شاہراہ جس پر میں چھوڑ کر کے تمہیں جا رہا ہوں، اگر اس روشن شاہراہ کے اوپر تم رہ گئے تو گمراہ ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ لا یزیغ عنھا الا ہالک، ہلاکت جس کا مقدر ہو، جس کو ہلاک و برباد ہی ہونا ہو، وہی آدمی اس روشن شاہراہ کو چھوڑ کر کے اب ڈنڈیوں پگڈنڈیوں کے اوپر ٹیڑھے میڑھے راستوں پر لگ سکتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت سے فرمایا، اور آپ نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما، میں تمہارے درمیان دو بنیادی چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، اور اگر دین کے تعلق سے کبھی کچھ معاملہ سمجھ میں نہ آئے، کچھ اشتباہ پیدا ہو جائے، تو اپنے اس معاملے کو انہی دو میزان کے اوپر رکھ کر کے پرکھ لینا۔ میں تمہیں کسوٹی دے کر کے جا رہا ہوں، میں تمہیں کتاب و سنت دے کر کے جا رہا ہوں، ایک طرف اللہ کی کتاب ہے، دوسری طرف میری سنت ہے، انہی دونوں چیزیں دین ہیں۔ اگر کسی عمل کا تعلق ان دونوں سے ہے، اللہ رب العالمین کی کتاب میں اس کا ذکر ملتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر تصدیق اس عمل کے اوپر لگی ہوئی ہے، تو سمجھ لیجئے کہ وہ دین ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک لمبی حدیث میں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یعش منکم من بعدی فسیر اختلافا کثیرا فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد تم میں جو لوگ زندہ رہیں گے، اس امت کے اندر وہ اختلاف دیکھیں گے۔ امت دین کے تعلق سے، دین کے حوالے سے، اسلام کی تعبیر و تشریح کے حوالے سے دین کے امت کے اندر اختلاف پیدا ہو جائے گا۔ کوئی کچھ کہے گا، کوئی کچھ کہے گا، کوئی اس کو حق کہے گا، کوئی اس کو حق کہے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح رہنمائی فرمائی، اور آپ نے فرمایا اختلاف کے ان مواقع پر تمہیں دائیں بائیں ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فعلیکم بسنتی، ایسے مواقع پر تم میری سنت کو لازم پکڑنا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو دیکھنا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا، اختلاف سے بچنے کا واحد طریقہ یہی ہے۔ فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور وہ خلفائے راشدین جنہیں اللہ رب العالمین کی جانب سے ہدایت دی گئی ہے، ان کے طریقے کو اختیار کرنا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمسکوا بہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لو، وعضوا علیہا بالنواجذ،
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سامنے کے دانت سے نہیں بلکہ چوبڑ کے دانت سے، بغل کے دانت سے، جہاں مضبوطی زیادہ ہوتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بغل والے چوبڑ کے دانت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پکڑ لو۔ معلوم ہوا کہ دین وہی دین ہے جس دین کا ذکر اللہ کی کتاب میں ہو، جس دین کا ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہو، اور جس دین پر صحابہ نے عمل کیا ہو۔ اور اگر کسی عمل کا تعلق نہ کتاب اللہ میں ہے، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہے، نہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے اس پر عمل کیا ہے، وہ عمل ہماری نظروں میں، آپ کی نگاہوں میں کتنا ہی خوبصورت لگے، کتنا ہی اچھا لگے، اگر اس عمل پر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر تصدیق نہیں لگی ہوئی ہے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا عمل اس پر نہیں رہا ہے، تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ دین نہیں ہو سکتا ہے، اس کا تعلق دین سے نہیں ہو سکتا ہے، یہ دین کے نام پر بے دینی ہے، جس کو اصطلاح میں بدعت کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی اسی لمبی حدیث میں آپ نے فرمایا ہے ایاکم ومحدثات الامور فإن كل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، کہ بدعت سے اپنے آپ کو بچانا، دین میں نئی نئی ایجادات سے بچانا۔ اس تمہید کے بعد میں شعبان کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے لیے، آپ کے لیے، پوری کائنات کے لیے، صرف مسلمانوں ہی کے لیے نہیں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم سب کے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شعبان میں کیا کیا ہے، آپ کے معمولات عبادت شعبان میں کیا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں جس عمل کا تذکرہ احادیث میں ملتا ہے، آپ کی سنتوں میں ملتا ہے، وہ ہے روزہ اور صوم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی متعدد روایات سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ بخاری مسلم کے اندر بھی یہ روایت ہے، ترمذی کے اندر بھی روایت ہے، ابو داؤد کے اندر بھی روایت ہے، اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان کے اندر کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے کہ وَكَانَ أَحَبَّ الشُّهُورِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم أَن يَصُومَ شعبان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شعبان کے اندر روزہ رکھنا یہ سب سے زیادہ پسندیدہ تھا، سب سے زیادہ محبوب تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ ثم یصلہ برمضان، پھر روزہ رکھتے رکھتے یہ رمضان آ جاتا تھا، اور شعبان کے روزوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے روزوں سے ملا دیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ایک دوسری روایت ہے کہ ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی شہر اکثر صیاما منہ فی شعبان، کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان سے زیادہ کسی اور مہینے میں روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ کان یصومہ الا قلیلا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چند ایام چھوڑ کر کے تقریباً پورا مہینہ روزہ رکھتے تھے۔ بل کان یصومہ کلہ، بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورے مہینے کا روزہ رکھتے تھے تو یہ بات صحیح ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول شعبان کے اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھنے کا تھا۔ کسی دن کو آپ نے خاص نہیں کیا،
کسی ہفتے کو آپ نے خاص نہیں کیا، نہ شعبان کے پہلے عشرے کو آپ نے خاص کیا، نہ دوسرے عشرے کو آپ نے خاص کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ان روایات سے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں تقریباً سارے دنوں کا روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھا کرتے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور سے اس مہینے میں نفلی روزوں کا اہتمام کیوں کرتے ہیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک دوسری روایت آتی ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باقی دنوں میں نفلی روزے کبھی اس تسلسل سے رکھتے تھے کہ ہم لوگ یہ سمجھتے تھے کہ لگتا ہے کہ اب روزہ آپ توڑیں گے ہی نہیں، روزانہ آپ روزہ ہی رکھتے جائیں گے، نفلی روزے کی بات۔ اور جب آپ روزہ نہیں رکھتے تھے تو کئی دن گزر جاتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزے کا اہتمام نہیں کرتے تھے، اور ہم یہ سمجھتے تھے کہ شاید اب آپ نفلی روزہ نہیں رکھیں۔ یہ شعبان کے علاوہ دوسرے مہینوں کی بات ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھتے تھے، اور ایک دن دو دن یا چند ایام چھوڑ کر کے اس مہینے کے سارے ایام آپ روزے میں گزارتے۔ اس کا سبب حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک حدیث میں ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ ہی لیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ شعبان کے مہینے میں جتنی کثرت سے روزہ رکھتے ہیں، دوسرے مہینے میں اتنی کثرت سے آپ روزے کا اہتمام نہیں فرماتے، اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا سبب ہے کہ آپ شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھتے ہیں؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذالک شہر یغفل الناس فیہ عنہ بین رجب و رمضان، یہ رجب اور رمضان کے درمیان ایک مہینہ ہے جس مہینے میں بالعموم لوگ غفلت کا شکار ہوتے ہیں اور لوگ غافل رہتے ہیں اور شعبان کے مہینے کی عظمت کو نہیں جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالِ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ یہ شعبان کا مہینہ جس میں ہمارے سالانہ اعمال کی پیشی ہوتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، میں چاہتا ہوں، میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میرا عمل جب اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کیا جائے تو اس وقت میں روزے سے رہوں۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی مقصد کے لیے آپ کو پتہ بھی نہیں تھا کہ شعبان کے 29 یا 30 دنوں میں کس دن میرا عمل اللہ کے حضور پیش ہوگا، اسی لیے آپ کثرت سے روزہ رکھتے تھے کہ جس دن بھی میرا عمل پیش کیا جائے میں اس وقت روزے سے ہوں۔ اور یہی یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ روزہ یہ اللہ رب العالمین کے ہاں سب سے زیادہ محبوب عمل ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت اپنی کئی حدیثوں میں فرمائی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری عبادات کے مقابلے میں رفع اعمال کے موقع کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی صوم کا انتخاب فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ جب میرا عمل اللہ رب العالمین کے حضور پیش کیا جائے تو میں روزے سے رہوں۔ یہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طریقے سے ہمارے اعمال کی پیشی یومیہ ہوتی ہے، صبح و شام ہمارے اعمال اللہ رب العالمین کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہفتے میں 2 مرتبہ ہمارے اعمال اللہ رب العالمین کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، ایک سوموار کے دن اور ایک
جمعرات کے دن، اور ان دونوں دنوں میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے۔ یہی سبب ہے، یہی مقصد ہے کہ ہفتہ واری پیشی سوموار کو اور جمعرات کو ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دو دنوں کے روزوں کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، اور سالانہ پیشی شعبان کے 29 یا 30 دنوں تک جاری رہتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزے کا اہتمام فرماتے ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول عبادت ہے شعبان کے مہینے میں۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو، اگر ہم اور آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنا چاہتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین پر عمل کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں جو دین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کر کے اس دنیا سے تشریف لے گئے، تو آپ اس مہینے میں کثرت سے روزے کا اہتمام کیجیے، اور ہدف اور مقصد اپنے سامنے یہی رکھیے کہ اس مہینے میں بندوں کے اعمال کی پیشی اللہ کے حضور ہوتی ہے، اور اللہ رب العالمین کے حضور بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ اس لیے اس مہینے میں ہمیں اور آپ کو کثرت کے ساتھ روزے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ کسی خاص دن کا ذکر نہیں ہے، شعبان کی 15 تاریخ کا ذکر نہیں ہے۔ اب اس مہینے میں بہت سارے مسلمانوں اپنے طور سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹ کر کے بہت ساری عبادات کا ایجاد کر دیا ہے۔ مثلا شب برات کی رات میں قیام اور 15 شعبان کے روزہ، اس تعلق سے انشاءاللہ اگلے خطبہ انشاءاللہ آپ کو پوری رہنمائی کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شب برات کے حوالے سے جو بہت ساری چیزیں ذکر کی جاتی ہیں وہ ثابت نہیں ہیں، وہ ساری روایتیں موضوع اور گڑھی ہوئی ہیں، یا کم سے کم حد درجے کی ضعیف روایتیں ہیں جن پر اعتماد اور بھروسہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ جو سب سے زیادہ صحیح حدیث شب برات کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین رمضان شعبان کی 15ویں شب میں بندوں کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، بندوں کو جھانک کر کے دیکھتا ہے، اور اللہ رب العالمین اپنی ساری مخلوق کی مغفرت فرما دیتا ہے سوائے مشرک کے اور اس آدمی کے جو کینہ پرور ہے، جس کے دل میں کسی کے خلاف کینہ ہے۔ ان دونوں کو چھوڑ کر کے اللہ رب العالمین اپنے مخلوق کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اتنی سی بات ذکر ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس رات میں کسی مخصوص عبادت کا کوئی ذکر نہیں ملتا ہے، اور وہ جو روایت ذکر کی جاتی ہے کہ شعبان کی 15ویں رات کا قیام کرو، قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، یہ موضوع اور من گڑھت روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث ثابت نہیں ہے، لوگوں نے گڑھ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کو منسوب کر دیا ہے۔ اسی طریقے سے اس مہینے میں صلاۃ الالفیہ 1000 رکعت نمازیں جو پڑھی جاتی ہیں، یا اسی طریقے سے یہ تصور رکھا جاتا ہے کہ شعبان کی 15ویں رات کو اپنے اپنے گھروں میں یہ مردہ روحیں یہ واپس آتی ہیں، اور اسی حوالے سے اسی تصور کی بنیاد پر ہم لوگوں کے ہاں اس مہینے میں اور اس مہینے کی 15ویں رات کو باقاعدہ چرانہ کیا جاتا ہے، قبروں کی خصوصی زیارت کی جاتی ہے۔ آپ قبروں کی زیارت کیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے، قبروں کی زیارت ہونی چاہیے اور اپنے مرحومین کے لیے دعائیں مغفرت کی جانی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے۔ آپ نے فرمایا كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الموت۔ میں پہلے تمہیں قبروں کی زیارت سے روکتا تھا، قبرستان آنے جانے سے منع کرتا تھا،
اس لیے کہ اس بات کا اندیشہ تھا کہ کہیں قبروں کی پرستش نہ شروع ہو جائے اور قبروں کی پوجا نہ ہونے لگے، لیکن اب یہ بات نہیں رہ گئی، یہ اندیشہ ختم ہو گیا۔ قبرستان آیا جایا کرو، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْمَوْتَ، یہ قبرستان آنے جانے سے تمہیں موت کی یاد آئے گی۔ آپ روزانہ قبرستان جائیے، آپ 15 شعبان اور 15 شعبان کی رات کو اس کے لیے خاص نہ کیجئے، یہ تصور کر کے کہ وہ مردہ روحیں جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ذکر فرمایا کہ جو یہاں سے چلا جاتا ہے پھر اس کی واپسی نہیں ہوتی ہے، جو گیا وہ گیا۔ اور یہ تصور، یہ نہایت بیہودہ تصور اور یہ مشرکانہ عقیدہ ہم نے اپنے ذہن و دماغ کے اندر پال رکھا ہے کہ یہ روحیں اپنے گھروں میں واپس آتی ہیں، اسی لیے اچھے اچھے پکوان بنائے جاتے ہیں، اچھی اچھی مٹھائیاں بنائی جاتی ہیں، وہ آ کر کے ان کو کھائیں گے، وہ تناول کریں گے۔ کیا ایسا تصور کسی مسلمان کو زیب دیتا ہے کہ جو لوگ مر گئے ہیں، جو فوت ہو گئے ہیں، جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، جن کی ہڈیاں گل سڑ گئی ہیں، جن کو مرے ہوئے سالوں گزر گئے ہیں، وہ دوبارہ اپنی قبروں سے نکل کر کے آئیں گے؟ ایسا نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اس کی تردید کی گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے بہت ساری باتیں ذکر فرمائی ہیں، اس کا موقع نہیں ہے کہ میں ساری باتیں، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس مہینے میں جو یہ سارے کام کیے جاتے ہیں، صلاۃ الالفیہ پڑھی جاتی ہے، خاص طور سے 15ویں رات میں جو قیام کیا جاتا ہے، اور یہ سوچ کر کے کہ یہ قیام اتنے سالوں کی عبادت سے، اتنے مہینوں کی عبادت سے یہ زیادہ بہتر ہوگا، اس میں یہ ہوگا، ایسا ویسا کچھ نہیں ہے۔ آپ نیک اعمال کا سلسلہ تسلسل کے ساتھ جاری رکھیے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کیجیے۔ اس مہینے میں بہت ساری بیہودہ رسوم و رواج ہمارے یہاں، ہم لوگوں کے ہاں بر صغیر کے اندر، چاہے ہندوستان ہو، چاہے پاکستان ہو، چاہے نیپال ہو، چاہے بنگلہ دیش ہو، چاہے اسی طریقے سے برما کا علاقہ ہو، ان ساری جگہوں پر چراغاں کیے جاتے ہیں، آتش بازیاں کی جاتی ہیں، اسراف ہوتا ہے، فضول خرچی ہوتی ہے۔ اس کا کیا فائدہ ہے؟ ہمارے مذہب اسلام نے اسراف سے منع کیا ہے، فضول خرچی سے منع کیا ہے، چراغاں کرنے سے منع کیا ہے۔ یہ چراغاں آج آپ کر رہے ہیں، آپ کے گھر میں، آپ کے گھروں میں آپ کی روحیں آ رہی ہیں، آپ چراغاں کر رہے ہیں، آتش بازیاں کر رہے ہیں، یہ آتش بازیاں کر کے ان روحوں کو بھگا رہے ہیں یا آپ ان کا استقبال کر رہے ہیں؟ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ یہ آتش بازیاں کی جاتی ہیں، چراغاں کیے جاتے ہیں، یہ سب چیزیں ہمارے مذہب اسلام کے خلاف ہیں۔ ہمارے مذہب اسلام اس سے زیادہ اہم رات شب قدر کی رات ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید نازل کیا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ يُفْرَقُ فِيهَا كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ۔ یہ مبارک رات وہی شب قدر ہے جس کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ۔ اتنی اہم رات لیلۃ القدر، اس میں بھی چراغاں کی اجازت نہیں ہے، اس میں بھی پٹاخے چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، اس میں بھی آتش بازی کرنے کی اجازت نہیں ہے، اسراف کی اجازت نہیں ہے۔ اور ہمارے بہت سارے سادہ لوگ مسلمان اس کو عبادت سمجھتے ہیں، اس کو دین کا کام سمجھتے ہیں، اس کو کار ثواب سمجھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میں نے شروع میں جو بات کہی تھی، کوئی عمل ہو اس کو کتاب و سنت کی کسوٹی پر رکھ کر کے پرکھ لو۔ قرآن میں اس کا ذکر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں اس کا ذکر ہے، صحابہ کا اس پر عمل ہے، تو آپ اس کو دین سمجھ کر کے اس کو سینے سے لگا لو، اس کو کلیجے سے لگا لو، اس پر عمل کرو، اس پر ثواب کی امید رکھو۔ لیکن اگر خدا نخواستہ اس عمل کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نہیں ہے، صحابہ کا عمل نہیں ہے، تو اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب ان اعمال کا آپ جائزہ کتاب و سنت کی روشنی میں لے کر کے اپنے اعمال کی اصلاح کیجیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح دین تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر